بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو یہ نویت سنت الاعتکاف پڑھ لیا کریں۔ جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب آپ مسجد سے باہر نکلیں گے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، لیکن اس باہر نکلنے پر کوئی آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ اب اس نفلی اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں ہے۔ تو یہ نویت سنت الاعتکاف آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا۔ اس کا معنی یہ کہ میں نے جو اعتکاف سنت کی نیت کی، یعنی نفلی اعتکاف کی میں نے نیت کی۔ جب بھی مسجد کے اندر آئیں یہ اعتکاف کی نیت کر لینے کے بعد جب آپ وضو کریں گے، وضو کر لینے کے بعد مسجد میں جب آپ آئیں گے تو اس بات کا آپ خیال کیجئے گا کہ جو قطرات ہمارے وضو کے ہوتے ہیں وہ صحن مسجد پر نہ گرائیں، اسی طرح مسجد کی دریوں پر بھی نہ گرائیں، اسی طرح مسجد کے فرش پر بھی نہ گرائیں، اس سے مسجد کو تکلیف ہوتی ہے، اس بات کا خیال کریں۔ پھر اس چیز کا بھی خیال کریں جب آپ مسجد کے اندر آئیں گے تو کچی پیاز یا کچا لہسن کھا کر نہ آئے ہوں، کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے جس طرح انسانوں کو جس چیز سے تکلیف ہوتی ہے تو فرشتوں کو بھی اسی چیز سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس بات کا تھوڑا سا خیال کیا کریں کہ اللہ کے گھر میں آئے ہیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جب آئیں تو اپنے لباس کو، اپنے چہرے کو صاف ستھرا کر کے آئیں، کیونکہ ہم اس خالق کائنات کی بارگاہ میں آئے ہیں جو ارض و سما کا مالک ہے۔ اور جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نماز کی نیت باندھیں تو اس طرح اللہ کی بارگاہ میں نماز کی نیت باندھیں کہ اللہ رب العالمین کو آپ گویا کہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ اتنی تو کوشش کریں کہ آپ یہ تصور باندھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اپنے بندوں سے بے خبر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر وقت اپنے بندوں سے باخبر ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا واللہ بصیر بالعباد، کہ اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں جب بھی نیت باندھیں یہ تصور کر کے نیت باندھیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر ہم یہ تصور نہیں باندھ سکتے تو کم از کم اتنا تو کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ نیت کر کے، یعنی کہ اس طرح تصور باندھ کے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے نماز ادا کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ نہ جانے کون سی ہماری زندگی کی آخری نماز ہو، اور سعادت مندی ہے کہ انسان کو سجدے کی حالت میں یا نماز کی حالت میں انسان کو موت آئے، کیونکہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ انسان جس حالت میں انتقال کرے گا وہ اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ یعنی جو بندہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے کرتے انتقال کرے گا تو لہٰذا وہ کل قیامت والے دن جب اٹھایا جائے گا وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوگا۔ اسی طرح بندہ نماز پڑھتے ہوئے انتقال کرے گا تو اس حالت میں اٹھایا جائے گا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہوگا، اللہ کی نماز ادا کر رہا ہوگا۔ تو اس سے وہ لوگ اندازہ لگائیں جو لوگ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، برے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان تمام حضرات کو سوچنا چاہیے چوری کرتے ہوئے، معاذ اللہ زنا کرتے ہوئے، بدکاری کرتے ہوئے اگر موت آ گئی، شراب کے نشے میں موت آ گئی تو کل قیامت والے دن بندہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے ہم اپنی محفلوں کو پاکیزہ کریں، اپنی سوچوں کو پاکیزہ کریں، ہمارے الفاظ پاکیزہ ہو، ہمارا ذہن پاکیزہ ہو۔ فائدہ یہ ہوگا کہ اگر ہمیں، کیونکہ موت کا تو کوئی بھروسہ نہیں، کسی بھی وقت جو ہے موت واقع ہو سکتی ہے، تو ہمیں اس وقت موت آئے گی، ہم اللہ کا اگر ذکر کر رہے ہوں گے، اللہ کریم کی بندگی کر رہے ہوں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ اسی حالت میں قیامت والے دن ہمیں اٹھایا جائے گا۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا، نماز کی پابندی کریں۔ یہ مشہور جملہ ہے کہ نماز پڑھو اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھائی جائے۔ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوست و احباب کو وقت کے اندر پانچوں نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔